بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے تھے، اور بھی کچھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے بہت سارے اقوال ہیں۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت بحاظ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اس کے پاس جا کر اس کی حالت پوچھنی چاہیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے تجہیز و تکفین میں، اس کے جنازے میں، قبرستان کے تک پہنچنے میں، اس کی تدفین میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ بھی پڑوسی کا ایک حق ہے حسن سلوک کا۔ اور فرمایا جب پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دینا چاہیے، اس کو ہمت دلانا چاہیے، اور اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس کو ہمت افزائی کے الفاظ کہنے چاہیے۔ اور فرمایا اگر پڑوسی کو کوئی خوشی پہنچے، کوئی اچھی چیز پہنچے تو اس کو مبارکبادی دینی چاہیے کہ مبارک ہو، کہ کسی پڑوسی نے مثال کے طور پر کوئی نئی چیز خریدا، کچھ اور خوشی پہنچی اس کو، تو اس کو مبارکبادی دینی چاہیے۔ اور فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی چیز پکا رہے ہیں، کوئی سالن پکا رہے ہیں، تو اس کو اس طرح پکانا چاہیے کہ اس کی مہک، اس کی خوشبو پڑوسی تک نہ پہنچ پائے۔ اگر اپنے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر پڑوسی کو ہم دے سکتے ہیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر اپنے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس کو اس طرح پکانا چاہیے کہ اس کی خوشبو، اس کی مہک پڑوسی تک نہ پہنچے، تاکہ اس کے بچے اس خوشبو کو سونگھ کر یہ تکلیف محسوس نہ کریں کہ ہمیں یہ کھانا میسر نہیں ہوا، کہ ہمارا پڑوسی اچھا کھا رہا ہے۔ تو یہ تمام پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ حدیث کنز العمال کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اور ایک بزرگ حضرت ابو جہم، وہ اپنے دادا سے، ابو جہم فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک صحابی تھے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو اپنے مکان کی فروخت کرنے کی ضرورت پڑی، جب انہوں نے اس کی قیمت لگائی تو 1,00,000 درہم مکان کی قیمت لگائی، اور ساتھ ساتھ پڑوسی کی بھی قیمت لگائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے صرف اسی کی قیمت ہوتی ہے، پڑوسی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ تو حضرت انہوں نے فرمایا کہ میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے، اتنا میری خبر گیری کرنے والا ہے، میرے حال و احوال کو پوچھنے والا ہے کہ ایسا پڑوسی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ سفر میں گیا ہوا تھا، اس کے گھر میں ایک شیر خوار بچہ، یعنی دودھ پینے والے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی کو بھیجا اور گھر کی حالت پوچھنے لگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں چراغ نہیں تھا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ بچہ رو رہا تھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں بھیج دیا کہ جب تک تمہارے پاس
اس کا انتظام نہ ہو جائے، آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ تو چنانچہ جب کچھ وقفے کے بعد اس کا گھر والا یعنی وہ مجوسی شخص آیا تو اس نے اپنے تمام گھر والوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر وہ ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہوتے ہیں پڑوسی کے آداب، پڑوسی کے حقوق، کہ ہمارے اس طرح حسن سلوک کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے اثرات آتے ہیں، لوگ اس کی بڑے تاثرات قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے جو ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے عمل، جنہوں نے عمل کر کے دکھلایا۔ اور قرآن و حدیث کے اندر بے شمار جگہوں پر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔